آج کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کیسی محبت فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک، اور آپ کا حسن اخلاق کیسا تھا ان کے ساتھ، اس واقعے سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی چھوٹی عمر میں تھے، بچپن تھا آپ کا، اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ اپنے ننھال کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ قافلہ لوٹ لیا گیا اور آپ کو غلام کے طور پر شہر مکہ میں آ کر ان ڈاکوؤں نے بیچ دیا۔ اب جب آپ کو بیچ دیا تو شہر مکہ کے ایک شخص نے، جن کا نام حکیم تھا، آپ کو خرید لیا۔ اب جب بطور غلام خریدا تو انہوں نے اپنی پھوپھی جان کو جا کر بطور تحفہ دے دیا۔ بیسیکلی جو حکیم ہیں، ان کی جو پھوپھی جان تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اپنی پھوپھی جان کو تحفے میں دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے، حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو بطور تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت زید کے والد، یہ کیونکہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی محبت میں گلیوں میں گھوما کرتے اور جگہ جگہ آپ کو تلاش کیا کرتے، اور آپ کی محبت میں، آپ کے فراق میں اشعار کہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کی قوم، حضرت زید بن حارثہ کا جو اپنا علاقہ تھا، وہاں کے کچھ لوگ حج کے موسم میں شہر مکہ میں آئے، اور یہاں پر انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اور واپس لوٹ کر ان کے والد سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے شہر مکہ میں دیکھا۔ آپ کے والد جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ کچھ مال لے کر اور اپنے بھائی کو، آپ کے چچا کو لے کر ساتھ آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش سے ہیں، اور قریش تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بھوکھوں کو پیٹ بھر کے ان کو غذا دیتے ہیں، جو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جو خود قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، تو آپ ہم سے اتنی مہربانی فرما دیں کہ ہم یہ فدیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ فدیہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول کریں، اور بدلے میں ہمارا بیٹا ہمیں لوٹا دیں، اس کو آزاد کر دیں۔ آپ اس سے زیادہ لینا چاہیں گے، ہم اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اتنی ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی اتنی ہی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدیے کی حاجت نہیں ہے، میں بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں کسی شخص پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے زید، جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے والد اور یہ میرے چچا جان ہیں۔ تو کہا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور میرا حال بھی تم پر مخفی نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کے اخلاق سے متاثر ہونے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، آپ کی ذات پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا۔ آپ کے والد فوراً بولے، کہا کہ اے زید، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے خدا کی قسم ان کے اندر وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ میں ایسی ہزاروں آزادیاں اس غلامی پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت خوش ہوئے، اور ابھی کیونکہ حضرت زید بڑے نہیں تھے، چھوٹے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے۔ آپ نے ان کو محبت کے ساتھ اپنے قریب کر لیا۔ تو یہ منظر جب دیکھا تو حضرت زید کے والد بھی خوش ہو گئے، ان کا غم دور ہو گیا،
اور وہ بخوشی حضرت زید کو حضور کی خدمت میں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، حضور علیہ السلام کا انداز کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس رحمت کے، اس دریائے رحمت کے کچھ چھینٹے، کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔